الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبق نمبر 22 نماز۔ سبق نمبر 22 نماز سے متعلق ہے۔ اس میں پورا نماز کا طریقہ بتایا جائے گا کہ آپ نے نماز میں کیا کیا اور کس طرح پڑھنا ہے۔ اس سبق کو ہجے اور رمہ دونوں طریقے سے پڑھیں۔ اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یاد رکھیں ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی، تو بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں الفاظ کی ادائیگی کو سمجھنا ہے اور اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جلدی جلدی پڑھنے میں قواعد کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، آرام سے ٹھہر کے پڑھیں گے تو آپ باقاعدہ قواعد کو اپلائی کریں گے، رولز کو فالو کریں گے۔ تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اکثر جو ہے وہ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، وتعالی وتعالی، یہ جو کھینچنا ہے اس کو نہیں کھینچتے ہیں اور جلدی سے پڑھ دیتے ہیں، تو اسی قواعد کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس کے بعد تعوذ پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آمین آپ نے بالکل آہستہ آواز سے کہنا ہے کہ آپ ہی کے کان تک آواز جائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے جو آپ کو بآسانی یاد ہو۔ یہاں پر سورہ اخلاص انہوں نے لکھی ہے تو ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے، سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن جو قواعد ہے وہ سب ہمیں ان کو دیکھ کر قواعد کے ساتھ پڑھنی ہے، کہاں پر ہمیں لفظ کو موٹا کرنا ہے، کہاں پر ہمیں کلکلا کرنا ہے، کہاں پر ہمیں جلدی سے پڑھنا ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، تسبیح رکوع ہے، سبحان ربی العظیم۔ آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب رکوع سے اٹھیں گے تسمیع بولیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کو تحمید بولتے ہیں۔ پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر بول کر سجدے کی تسبیح بولیں گے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ یہ بھی 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، جو آپ کو آسانی ہو، کم سے کم 3 دفعہ ضرور پڑھیے۔ یہ ہماری پہلی رکعت یہاں کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن انہوں نے پہلی رکعت کے بعد ڈائریکٹ التحیات دی ہے، تو کیونکہ دوسری رکعت میں دوبارہ ہمیں یہی چیزیں ریپیٹ کرنی ہوتی ہیں، ثنا نہیں پڑھتے۔ دوسری رکعت میں الحمد شریف، پھر سورہ، پھر رکوع، پھر اسی طرح سجدہ، پھر التحیات میں بیٹھیں گے، اسے تشہد بھی کہتے ہیں۔ اب یہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد کے بعد اگر یہ آپ کی آخری رکعت ہے تو آپ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اگر دوسری رکعت ہے، ہم دوسری رکعت میں درود ابراہیم نہیں پڑھتے ہیں اور آخری رکعت میں پڑھتے ہیں، قاعدہ آخرہ جسے بولتے ہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں گے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود ابراہیم یہاں پورا ہوا. اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے. آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہے ربی اجعلنی. اس کے علاوہ آپ ربنا آتینا جو دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور دعا معصورہ آپ کو یاد ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. عموماً اکثر لوگ ربی اجعلنی پڑھتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی یہ دعا کوٹ کی گئی ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دیکھیں اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، رب اجعلنی بول دیتے ہیں. الفاظ کی درستگی بہت ضروری ہے. رب اجعلنی، علنی، اس کا تلفظ آپ نے درست کرنا ہے. رب اجعلنی اس طرح. اس کے بعد یہاں ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے. پھر ہمیں سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دونوں طرف دیکھ کر سلام پھیر دیا. اپنے شولڈر پر نظریں رکھیں گے. یہاں پر ہماری نماز پوری ہو جائے گی. آخر میں یہاں انہوں نے دعائے قنوت بھی کوٹ کی ہوئی ہے تو ہم اسے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لے گا تو یہ بھی اس کی قائم مقام ہو جائے گا. لیکن دعائے قنوت یاد کرنے کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. یہاں ہماری نماز دعائے قنوت کمپلیٹ ہوا. امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور نماز درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.